مظہر سلیم حجازی صاحب، آپ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پنجاب کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ نے جو پچھلے سال سن 2011 میں سیلاب آیا سندھ کے اندر، اس میں بڑا کام کیا۔ 2010 کا جو سیلاب آیا اس میں آپ نے بڑی خدمات انجام دیں اور پورے سیلابی علاقے کو کور کیا، سیلاب زدگان کی شبانہ روز خدمت کی۔ اور آج آپ مصطفی لنگر لاہور میں جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر قائم کیا گیا ہے، اس میں آپ شریک ہیں اور اس کو رکاوٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں گے کہ اس سارا جو پس منظر میں نے بیان کیا اس پہ آپ اپنی کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مصطفی رضاکاروں کا مصطفی لنگر جو ہے، یہ نہ صرف پنجاب میں یا سندھ میں بلکہ تھرو آؤٹ پاکستان اب محکوموں کو، مجبوروں کو، ضرورت مندوں کو، مہمانوں کو، بالخصوص صوفیاء کے عرس کے موقع پر یا ایمرجنسی کے حالات میں، وہ لوگ جو کہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کی فراہمی کا بندوبست کرنا المصطفیٰ کا اور مصطفی رضاکاروں کا ایک طور امتیاز بن چکا ہے۔ کہ میں بجا طور پہ یہ کہوں گا کہ مصطفی رضاکار جو ہیں یہ مصطفی لنگر کے ذریعے جتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں، پاکستان بھر میں کسی بھی این جی او کی طرف سے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ مصطفی رضاکاروں نے نہ صرف یہ کہ 2005 کے زلزلہ میں ایک ایسا تاریخی کام کیا کہ جس کی نظیر پاکستان کی سماجی تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس کی بنیاد بھی حضرت سرکار کے دربار کے زیر سایہ مصطفی لنگر سے ہی اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اور وہ لنگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لنگر تھا کہ جس میں روزانہ کم از کم 10,000 افراد جو ہیں وہ ہمارے دسترخوان پہ تشریف لاتے، سحری اور افطاری کے وقت جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیلاب 2010 میں جنوبی پنجاب میں آیا تو وہاں بھی درجنوں مقامات پر المصطفیٰ نے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو سب سے پہلے کھانے کی فراہمی کا جو امر تھا اس کو یقینی بنایا۔ اب 2011 میں پھر سے سندھ میں سیلابی ریلوں نے لوگوں کے نظام زندگی کو درم برم کیا ہے، تو المصطفیٰ کے کارکنوں نے، مصطفی رضاکاروں نے پھر سے لوگوں کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر کھانے کی فراہمی کا جو کام ہے وہ سر انجام دیا۔ اور وہ وقت جب کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے، مصطفی رضاکاروں نے لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے، گھر تو نہیں تھے، ان کے خیمے تھے یا سڑکوں کے کنارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ان خیمہ نما گھر تک ہم لوگ پہنچے۔ مصطفی رضاکاروں نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کو کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور وہ کام سٹل جاری ہے۔ ابھی وہ حضرت سمن سرکار کا دربار عالیہ ہو یا نواب شاہ ہو یا تھر کے صحرا ہو، بدین کا شہر ہو یا پھر گوٹ کامل کھوسو ہو، مصطفی رضاکار جو ہیں وہ سندھ میں اس وقت کھانے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دیگر جو ضروریات زندگی ہیں متاثرین کو ان کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اور میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مصطفی رضاکار جو ہیں یہ جس منظم انداز میں اب کام کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اب داتا حضور کے اس سرزمین پہ بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی مصطفی رضاکاروں کا یہ کاروان جو ہے، اس کی سماجی خدمات کے اس کام کو اب کوئی روک نہیں سکتا۔ اور انشاءاللہ تعالی مصطفی رضاکاروں کا یہ کاروان جو ہے، وہ لوگ جو کہ المصطفیٰ سے اس وقت کوئی تعلق خاص نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو انجمن طلبہ اسلام کے سابق ساتھی نہیں بھی ہیں، یہ مصطفی رضاکاروں کا کاروان جو ہے اپنی خدمات کے زور پر ایسے لوگوں کی توجہ حاصل بھی کر چکا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ محض خود کو ایک عام سا سنی یا ایک عام سا مسلمان کہا کرتے تھے، وہ بھی مصطفی رضاکاروں کی خدمات کو دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد اور ان سے استفادہ کرنے کے بعد اب ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مصطفی رضاکاروں کے ہم رکاب بن رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے کئی ایک ثبوت جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کے رضاکار کنونشنوں کی صورت میں بھی دیے جا چکے ہیں۔ مصطفی رضاکاروں نے اپنے قافلے کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب مصطفی رضاکار جو ہیں یہ صرف ایک رضاکار تحریک نہیں بلکہ ایک بہت بڑے سماجی ادارے کے طور پر اپنے اس معاشی نظام میں، اپنے معاشرتی نظام میں ایک خوبصورت ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔